دو بھائی، ایک الزام اور ایک خاموش موت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ٹو ثبوت۔ آج ہم بات کریں گے زرنوش اور جبران نسیم کی، جنہیں دہشت گرد قرار دے کر مار دیا گیا، لیکن کیا یہ سچ تھا؟ آئیے سنتے ہیں ان کی اصل کہانی ان کے قریبی دوستوں کی زبانی۔ جو ہمارے ربلا کوٹ میں واقع ہوا ہے، اس میں ہمارے یہ یونیورسٹی کے لڑکے تھے، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کون تھے، ان کے بارے میں بتائیں ذرا۔ جی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے یہ بات پوچھی۔ دوسرا یہ کہ جبران ہمارے ساتھ 2 سالوں سے رہا ہے۔ 2 سالوں سے ہمارا بی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہمارا کلاس فیلو تھا، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا۔ بہرحال جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ تو اچھا نہیں ہوا، البتہ ہم نے ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہم نے یہ بات اس کے اندر نوٹ کی ہے کہ وہ بہت ہی شریف النفس انسان تھا۔ اس کے اندر تو ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں کہ کہیں بدماش ہو، کہیں چور چکا یا اس طرح کی کوئی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں تھی۔ البتہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی نہایت ہی مخلص انسان تھا اور بس ہمیشہ ہنستا کھیلتا رہتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کا یہ واقعہ سنا تو بہت ہی افسوس کیا ہمیں۔ دہشت گرد کہہ رہے ہیں عوام، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ ان نے بتایا کہ ہمارے ساتھ 3 سال سے زائد عرصہ ہمارے ساتھ رہا ہے، تو یونیورسٹی میں سب سے زیادہ وہ میرے ساتھ ہوتا۔ اگر وہ دہشت گرد ہوتا، اس کا فون کا پیٹرن مجھے پتا تھا، اس کا فون 2 دن میرے پاس رہتا تھا۔ اگر وہ دہشت گرد تھا تو ہمیں یہ چیز بتایا جائے نا کہ اس نے کون سی مسجد پہ دھماکہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہیں فساد پیدا کیے، اس نے کسی کی ماں سے اس کا بیٹا چھینا ہے، کچھ اس نے ایسی ایکٹیویٹی کی ہو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس چیز میں انوالو تھا، دہشت گرد میں۔ اگر اب یہ اٹھ کے کسی کو بھی اس طرح طالب علم کو دہشت گرد قرار دے جائیں گے تو ہم لوگ کیا یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کا ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے اس تعلیم حاصل کرنے کا، کیونکہ ہمارا یہ ایم ہوتا ہے ہم تعلیم حاصل کر اپنے معاشرے کو بہتر کریں، اور جو ہم اسٹوڈنٹ ہیں نا یہ کل سرمایہ ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے لیے۔ اگر ریاست طلبہ کے ساتھ یہ کام شروع کر دے گی تو مزید لوگ جو تعلیم کی طرف آنا چاہتے ہیں اور رجوع کریں گے تعلیم کی طرف؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ہم مطلب امپیکٹ کے دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا یہ موقف ہے نا کہ اگر جبران اس چیز میں انوالو ہے، ٹھیک، تو ہمیں اس چیز کا ثبوت دیا جائے، کیونکہ کوئی ثبوت ان کے پاس ہوا ہوگا جس پہ ان نے اتنا بڑا لائے عمل پیش کیا ہے، ٹھیک، ہمیں وہ ثبوت دیا جائے۔ نہیں تو ہمارا یہ ان سے مطالبہ ہے نا کہ مزید کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو، تو جو اس چیز میں انوالو تھے یا جن نے ذاتی بنیاد پر یہ ان کے ساتھ کیا ہے تو ان کو سیدھی سزا دینی چاہیے، تاکہ کیوں کل کو کسی اور جبران، کسی کی ماں سے بیٹا، کسی کا بھائی اس دنیا سے اس طریقے سے نہ جائے، اور جو ٹیگ لگائے گئے اس سے یہ ٹیگ ختم کیا جائے۔ تو ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ آج تک تو میں ان سے ملا جلا تو نہیں ہوں، البتہ یہ ہے کہ میں ان کو بائی نیم جانتا بھی تھا اور بائی فیس بھی جانتا تھا۔ تو ان کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا نہیں تھا، تو کچھ کہنا ضروری ہے۔ تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں والدین کو یہ بات پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں پر ہر چیز پر نظر رکھیں، تاکہ کل کو وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہو، اور اگر اس طرح کا لائل عمل حکومت کرتی بھی ہے تو ود ثبوت کرے، تاکہ کم از کم کسی ماں کو بیٹے کی جدائی نہ نصیب ہو۔ تو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ آج اگر جو کسی کے ساتھ ہوا ہے کل کو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک، ہم اسٹوڈنٹ ہیں اس ٹائم، کسی بھی اسٹوڈنٹ جو ونگ ہوتی ہیں کسی تنظیم کی، تو اس ٹائم ہم ان سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں۔ اگر یہ ایسی ہر کسی کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا، کل کو یہ کسی کا نمبر لگ سکتا ہے، تو اس چیز کو روکنا چاہیے تاکہ مزید ہماری حالات خراب نہ ہوں۔